الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أما بعد جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم سورت کی ابتدائی آیات ہیں جن کو ہم سورۃ الکہف کے نام سے جانتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیات کے مطالعے سے پہلے چند باتیں سورۃ الکہف کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی یہ وہ عظیم سورت ہے جس میں پروردگار عالم نے بے شمار انعامات، حقائق اور انسان کے لیے سلیقے زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو پروردگار عالم نے 114 سورتوں پر مشتمل رکھا ہے، اور میں بارہا یہ بات کہتا آ رہا ہوں اور انشاءاللہ کہتا رہوں گا کہ جب بھی ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ہمارے پیش نظر خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ہونا چاہیے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مربوط ہے، یعنی قرآن آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک سورہ دوسرے سورے سے مختلف ہے، بلکہ یہ تمام صورتیں آپس میں مربوط ہیں، انٹر لنک ہیں، جو کہ ہم جب بھی مطالعہ کریں اس کو پیش نظر رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں یا جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورتوں کو بھی جوڑوں کی شکل میں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر شے کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، لہذا قرآن کے بھی صورتیں آپس میں جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو موعظتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہے، یعنی ایک ہی مضمون کو پروردگار عالم نے دو صورتوں میں بیان فرمایا۔ جو خارجی آفات ہیں، خارجی جو تکالیف ہیں، ان کے سد باب کے لیے سورۃ الفلق میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور باطنی جو آفت ہے، جو تکلیف دہ امر ہے، جو پریشانی کا سبب ہے، وہ ہے ہمارا اپنا نفس اور اس میں شیطان کا وسوسہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ہمارے قلب کے پاس منہ لگائے بیٹھتا ہے اور اس میں
پھونکے مارتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے فرمایا کہ سورۃ الناس میں اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ والضحیٰ ہے، سورہ والضحیٰ کا جوڑا سورہ الم نشرہ ہے، اور بڑی صورتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو دوسرا اور قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، یعنی زہرا اس کو کہیں گے جو روشن اور چمکدار ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں جوڑا ہے، اور یہ الزہراوین ہیں یعنی روشن اور چمکدار ہیں، یعنی ان کے مضامین اور ان میں جو کلام اللہ نے کیا ہے وہ آپس میں ایک جوڑے کی شکل ہے، یعنی ایک ہی مضمون کو پروردگار عالم نے دونوں صورتوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ اب آپ یہاں آئیے، سورۃ الکہف وسط قرآن میں ہے۔ اب آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے وسط میں یعنی درمیان میں، مڈل میں سورۃ الکہف ہے، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف اس قدر ہم آہنگ ہے، اور ایک ہی مضمون کو پروردگار عالم نے ان دونوں صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کیسا معجزہ ہے اللہ کا۔ ہم قرآن مجید کو اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اس کی شان، اس کی عظمت کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کیا ہے، آپ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھیے آپ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ اس کا عام ترجمہ ہے اور تقریباً ہم اس سے واقف ہیں۔ اب آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے کلمات، اس کے الفاظ پر غور کریں۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پروردگار عالم اپنی سبحانیت کو بیان فرما رہا ہے، یعنی یہ تصور، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمارا مستحکم و مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیوب سے اللہ پاک ہے، اللہ منزہ مبرہ و پاکیزہ ہے، اس میں کسی بھی قسم سے شک کرنا یہ ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر عیب سے، ہر برائی سے اللہ کیا ہے؟ پاک و صاف ہے، سبحان ہے۔ اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے سب سے پہلا زینہ ہے کہ ایمان کو مستحکم ہونے کے لیے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ پاک اور منزہ ہے۔ اس کی جتنی تعریف لفظ سبحان کی کریں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کم ہے۔ اللہ کے صفات، اللہ کی ذات، اس کے کمالات، نہ ہم اس کی تعداد کو بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے وہ مقام اعلیٰ، وہ عرفہ، وہ اس کی سبحانیت کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے ماننے پر منحصر ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ اب مربوط دیکھیں سورۃ الکہف سے، پہلی آیت کیا ہے سورۃ الکہف کی؟ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ وہاں اللہ کی سبحانیت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا شکر کے ساتھ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب اس کی گہرائی میں دیکھیے آپ،
کتنا اہم نقطہ پروردگار عالم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تمحید، اللہ کی تعریف، تسبیح اللہ کی ہو رہی ہے سبحان اللہ سے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ اب آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، التسبیح نصف المیزان وتملہ الحمدللہ، یعنی اللہ کی تسبیح میزان کو، اللہ کے ترازو کو آدھا کر بھر دیتی ہے، اور الحمدللہ کی تسبیح کیا کرتی ہے، اس کو پورا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ تسبیح کر رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ یا جو حصہ ہے اللہ اس سے اس کے اجر کو بھر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس بچپن میں 5 کلمے یاد دلاتے ہیں، اس میں کلمہ ہم یاد کرتے ہیں، یاد بھی رہتا ہے ہر ایک کو، لیکن اس کے اسرار اور رموز کو سمجھیں ہم۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دوسرے نظریے سے دیکھیں کہ اگر ہم سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کا ورد کر رہے ہیں۔ دوسری بات اسی ایک آیت میں دیکھیں کہ آیت کیسی مربوط ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی مرتبت، اللہ نے آپ کو منصب نبوت سے عطا فرمایا، منصب رسالت، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، باعث تکوین کون و مکان، ہر عظمت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ لیکن ان تمام عظمتوں میں سب سے عظیم عظمت خود محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری عظمت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ عبدیت کی بات آ رہی ہے، تو یہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم اپنے بندے کو لے کر گئے، یہاں پر کیا ہوا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر ایک اور مرحلہ دیکھیے آپ، معراج کا ذکر ہوئے، سفر معراج، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، آپ کی بلندی کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس مقام اعلیٰ و عرفہ کی سفر کروایا، یعنی زمین سے آپ کو کہاں لے کر گیا اللہ؟ سدرۃ المنتہا، قاب قوسین تک محمد الرسول اللہ کا سفر ہوا۔ یہ ذات محمد کے سفر ہے عرش سے فرش تک، یہ عروج ہے۔ اب یہ عروج ہے اور یہاں کیا ہے دیکھیے آپ سورۃ الکہف میں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہاں سے کلام آ رہا ہے، عروج سے یہاں زمین پر کلام آ رہا ہے۔ یہ ایک سفر ہے آسمانوں کی بلندی پر، اور ادھر آسمانوں سے اللہ کا کلام زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ پہلی آیت میں ہم جتنا غور و فکر کریں گے، یقین مانیے ہمارا ایمان اتنا تازہ بھی ہوگا اور اتنا بڑھتا بھی جائے گا۔ اور ایک خاص بات، جب سورۃ الکہف کا میں مطالعہ کر رہا تھا، میں اپنے احساسات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم سورۃ الکہف کو صحیح معنی میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات
جو ہمارے سامنے ہے اس کا جو ماخذ ہے، اس کی جو اصل ہے، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ سورۃ الکہف سے نکھر کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جب ہم اس کو آگے مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعے میں مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تمام بنی و انسانوں پر احسان عظیم ہے کہ قرآن مجید کے اس عظیم سورے کو مختصر الفاظ میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ نہ صرف سامنے پیش کیا بلکہ عملی طور پر ہمارے کردار میں اس کو پیوست کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، انتہا کو بھی دیکھیں، سورت بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، یہ دونوں سورتوں کے اختتام پر بھی غور کریں۔ آپ کیا آیت ہے، دیکھیے آپ، قل الحمد للہ الذی ولم یجعل لہ ولدا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ پر قرآن کی ہم قربان جائیں۔ اللہ اپنی وحدانیت، اپنی بزرگی کو بیان فرما رہا ہے، لیکن کیسے بیان فرما رہا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمد للہ الذی ولم یجعل لہ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل کبرہ تکبیرا۔ یہ پوری آیت دراصل ہم وزن ہے سورہ اخلاص کے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آخری آیت پر آپ نظر رکھیں کہ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے قل الحمد للہ الذی۔ اب دیکھیے سورۃ الکہف کے اختتام پر، یہ توحید خداوندی، اللہ اپنی ذات کی وحدانیت کو مکمل طور پر جامع انداز میں سورہ بنی اسرائیل کی جہاں اس آخری آیت میں بیان فرما رہا ہے، سورۃ الکہف کی آخری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قل انما، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ کہ اللہ واحد ہے، اللہ اپنی وحدانیت کو بیان فرما رہا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ، کہ وہ ذات واحد ہے اور اس کی عبادت میں بھی شریک نہ ہو۔ دیکھیے شرک کے بے شمار اقسام ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی تعداد، اس کی گنتی کو ہم ذکر نہیں کر سکتے، لیکن موٹے انداز میں ایک بات سمجھ جائیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک دیکھیے آپ کہ کسی انسان کو اٹھا کر خدا کے برابر کر دینا، یہ شرک ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو عیسیٰ ابن مریم کو کیا کیا ان نصارہ نے؟ ابن اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کے برابر لا کھڑا کیا۔ ایک کسی کو زمین سے اٹھا کر خدا سے ملا دینا۔ یہود نے کیا کیا؟ حضرت عزیر کو ابن اللہ بنا کر خدا کے برابر کر دیا۔ کسی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر رب کے برابر کھڑا کر دینا، شریک کر دینا، یہ شرک ہوا۔ اسی طرح خدا کو اس مقام اعلیٰ سے گرا کر نیچے انسانوں میں شامل کر دینا یا مخلوق میں شامل کر دینا کہ یہ فلاں اوتار ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے۔ جتنی چیزیں دیکھیں کہ اللہ کے برابر کسی کو اٹھا کر لے کر جا کر ساتھ رکھ دینا، یہ بھی شرک ہوا۔ اللہ کو نعوذ باللہ نیچے گرا کر مخلوق کی صف میں کھڑا کر دینا، یہ بھی شرک ہوا۔ اور ان دونوں آیتوں میں اسی شرک کی اللہ نفی فرما رہا ہے کہ اللہ کے برابر کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔
اب یہ توحید کے بعد آپ دیکھیں اس میں جو خل ہے، خل پر قربان جائیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، یہ غلط نظریہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ منصب رسالت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اتنی اب اہمیت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، اور کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں ہے چونکہ احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک درجہ ہے۔ پہلے انکار حدیث کیسے ہوگا؟ پہلے شکوک کے دائرے میں لوگوں کو لائیں اور کہیں کہ احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم غیر محفوظ ہیں۔ اب جب غیر محفوظ ہو گئے احادیث تو خود بخود یہ نظریہ بھی قائم ہو جائے گا کہ حدیث کی اہمیت نہیں ہے۔ جب حدیث کی اہمیت نہیں ہے تو جس کی حدیث ہے اس کی بھی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظریے کے قائم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے منکران حدیث سے، یا یہ جو کہتے ہیں کہ احادیث رسول مقبول محفوظ نہیں ہے، 200 سال کے بعد میں، 250 سال کے بعد میں جمع ہوئی، فلاں ہوئی، اس کا ایک پورا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کیسے مانیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آ کر بتائے؟ کیا اللہ نے آ کر آپ سے کہا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے؟ آپ کہیں گے بڑی بچکانی بات ہے، کیسے ہوگا؟ پھر کیسے معلوم ہوا؟ تو کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے کہا تو معلوم ہوا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کہنا حدیث ہے یا قرآن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں محفوظ نہیں ہے۔ اب محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محفوظ ہو گیا؟ ہر چیز میں دیکھیے آپ، بیلنسنگ ضروری ہے۔ ایکسٹریم ہو جائیں گے تو کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ اللہ کو علم ہے، اللہ علیم خبیر ہے، اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے منصب رسالت کی توہین کریں گے۔ یہ توہین رسالت ہے دراصل۔ اللہ نے کہا کہ اس توہین رسالت کا علاج کیا ہے؟ کہ جب میں اپنی وحدانیت کو بیان کرتا ہوں تو میں خود نہیں کرتا بلکہ میں وسیلے محمد سے کام لیتا ہوں اور رسول سے کہتا ہوں آپ کہہ دیجئے۔ قل کو نکال دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، اور یہ قل ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا محور و مرکز ہمیشہ یاد رکھیے، صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن بارہا کئی مقامات پر اس کی تاکید بھی کرتا ہے، وضاحت بھی کرتا ہے، ہر قسم سے ہماری تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان جو کنیکشن ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، وہاں کیا ہے؟ قل الحمد للہ الذی۔ اب آپ دیکھیں ابتدا اور انتہا کس قدر سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کی مربوط ہے۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ سورہ بنی اسرائیل 12 رکوعوں پر مشتمل ہے، سورۃ الکہف بھی ہجم کے اعتبار سے 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ آیات کی تعداد دیکھیں گے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیات 111 ہے، سورۃ الکہف کی آیات 110 ہے، ایک آیت کا فرق ہے۔ اب دوسری بات آپ دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع میں قصے آدم و ابلیس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ الکہف کے بھی بالکل 7ویں رکوع میں قصے آدم و ابلیس کا ذکر ملتا ہے۔ اب رکوع میں آپ دیکھیں گے تو پہلے اور آخری رکوع میں، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے اور آخری رکوع میں پروردگار عالم نے یہود کی پوری تاریخ کو بیان کیا ہے۔ اختصار سے کہیے یا
جو کچھ بھی ہے تاریخ یہود پر وہ مضامین مشتمل ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اور آخری رکوع تاریخ یہود کو بیان کرتا ہے۔ اللہ ان کو بتاتا ہے کہ میں نے تم کو یہ مقام اعلیٰ عطا کیا، مقام فضیلت عطا کیا، لیکن تم نافرمان ہو گئے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے یہ گناہ کیا، تم نافرمان ہو گئے، تمہیں 2 وقت عذاب نے گھیر لیا۔ اب یہ تیسرا موقع ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کرو گے تو پھر تم پر تیسرا سخت عذاب آنے والا ہے۔ تاریخ یہود ہے۔ اب سورۃ الکہف میں دیکھیے، آپ بظاہر نظر نہیں آئے گا، لیکن جب آپ غور و فکر کریں گے، مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ سورۃ الکہف کے پہلے اور آخری رکوع میں نصارہ یعنی عیسائیوں کی تاریخ کا ذکر ہے۔ ان کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ عیسیٰ آئے تھے تمہارے پاس ہمارا پیغام لے کر، اور عیسیٰ کی تم نے نافرمانی کی، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ آئے ہیں، تم ان کی نافرمانی کر رہے ہو، خبردار اب ان کو مان لو ورنہ تم پر بھی عذاب آئے گا۔ دیکھیے آپ، یہود اور نصارہ، ہم سورہ فاتحہ سے بھی اس کو مربوط کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں آیت سورہ فاتحہ میں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ کس پر غضب ہوا ہے؟ تو علماء اسلام کہتے ہیں یہود و نصارہ پر۔ اب سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف میں کس طرح وہ مغضوب ہوئے ہیں، اللہ نے اس کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے آگے چلیں آپ، سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا ہے، تاکید کی ہے، وہ ہے قرآن۔ کہا میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، میرے اپنے مطالعے کے مطابق سورہ بنی اسرائیل میں 14 مقامات پر پروردگار عالم نے قرآن کا ذکر فرمایا ہے، اور بتایا کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن بشیر ہے، قرآن نذیر ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہی نظام العمل ہے، تمہارا نظام حیات ہے۔ قرآن کی کثرت سے اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں عظمت کو بیان فرمایا۔ ادھر سورۃ الکہف میں پروردگار عالم نے دنیا کی حقارت، کہا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، تمہاری یہ زندگی عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے تم آئے ہو اور گزر جاؤ گے، یہاں پر قیام تمہارا دائمی نہیں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پوری دنیا داری کی مذمت سورۃ الکہف میں ہے۔ یہ دراصل اس قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے کہ ہر چیز کو جس طرح زنگ لگتا ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے۔ فوراً صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا علاج کیا ہے؟ صحابہ کے آپ سوالات پر بھی کبھی غور و فکر کریے۔ سوال کریں تو ہم اس طرح سے کریں۔ دیکھیے آپ، سوال کیا حضور کیا فرما رہے ہیں کہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے جیسے ہوتے تو پہلے سوال کرتے کیسے زنگ لگتا دل کو، لوہا ہے کیا، فلاں ہے کیا، ایسا ہے کیا، ویسا ہے کیا، یہ ہمارے سوال ہوتے، یقین مانیے۔ لیکن محمد الرسول اللہ نے جس انداز سے اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی، ان کی فکر کی بلندی پر ہم قربان جائیں۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، اس کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اب آپ آئیے اس کے تحت دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل میں
تلاوت قرآن، عظمت قرآن، فہم قرآن پر زور دیا گیا۔ سورۃ الکہف میں آخرت کی بات کی گئی، موت کی بات کی گئی، دنیا کی حقارت، اس کی مذمت، اس کی جتنی برائیاں ہیں خود پروردگار نے بیان فرما دی۔ اب زنگ اگر ہمارے دل کو لگا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ اور آج کے اس 21 سینچری کے دور میں سب سے زیادہ ہم غافل موت سے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں رہیں گے ابھی کیا ہونے والا ہے، جبکہ معلوم ہے مرنا ہے، یاد بھی نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ کسی کی موت پر بھی موت یاد نہیں آ رہی اب تو ہمیں، خالی تو یاد آنا بہت دور کی بات ہو گئی، موت کو یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تلاوت القرآن، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف کس طرح آپس میں مربوط ہیں اور ایک ہی مضمون کو پروردگار عالم نے کس طرح بیان فرمایا۔ آخر میں دو اہم باتیں کہہ کر آج کی یہ تمہیدی گفتگو کو میں تمام کر دیتا ہوں۔ اس سورۃ الکہف کا سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیے کہ شان نزول کیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں اندازہ ہے جب بھی ہم قرآن کھولتے ہیں، یہ وسط میں ہے، یعنی مڈل آف قرآن میں سورۃ الکہف ہے۔ اب دیکھیے اس کے نزول پر کی تاریخ پر بھی غور کریں تو محمد الرسول اللہ کے اعلان نبوت سے آپ کے وصال مبارک تک کی حیات مبارکہ کا جو درمیانی حصہ ہے، سورۃ الکہف کے نزول کا بھی وہی وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا نزول کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک اجلاس طلب کیا، ایک مشاورتی اجلاس ہوا، اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ نبوت رسالت ہم تو اس سے بالکل ناواقف ہے، 2000 سال سے ہم بت پرستی کر رہے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول کا ہمارے پاس کوئی علم ہے۔ ابراہیم ہمارے جد اعلیٰ، ان کے فرزند و جانشین اسماعیل ہم ان کی اولاد، یہ قصے پارینہ ہیں، لیکن جو مدینے کے قریب، یثرب کے قریب خیبر میں یہود علماء ہیں، وہ صاحب کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں ذرا ان سے مدد لیتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں، اگر وہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی کرے۔ طے شدہ پروگرام اور پلان کے تحت دو مشرکین مکہ مدینے کے قریب آباد یہودی علماء سے ملے، ان کے سامنے سارا ماجرا رکھا کہ ہمارے مکے میں بنو ہاشم میں عبد المطلب کے نبیر عبداللہ کے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے، نزول وحی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم انہیں مانیں یا نہ مانیں۔ یہودی عیاری اور مکاری میں آج بھی ماسٹر مائنڈ ہے، تب بھی ماسٹر مائنڈ تھے۔ انہوں نے کہا سمپل ہے، 3 کوشچنس ہم کرتے ہیں، 3 سوالات دیتے ہیں، تم ان سے وہ سوالات کرنا، اگر وہ جواب دے دیں اور جواب صحیح ہو جائے تو مان لینا کہ وہ حقیقت میں نبی ہیں، اور جواب نہ دیں تو مان لینا کہ وہ نعوذ باللہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ 3 سوال۔ پہلا سوال کہا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھنا جو غار میں ایک مدت گزارے اور ان کا کیا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں گے اصحاب کہف۔ یعنی اصحاب کہف کے متعلق ایک سوال کرنا، دوسرا سوال کرنا ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ ذوالقرنین مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت تھی اور یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے ذوالقرنین۔ اچھا، مشرکین مکہ کو نہ اصحاب کہف کا کوئی علم ہے نہ ذوالقرنین کا کوئی علم ہے۔ 2 ہو گئے سوال، اصحاب کہف ایک سوال، ذوالقرنین کون ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال دیکھیے آپ کتنا اہم ہے،
تیسرا سوال پوچھنا روح کی حقیقت کیا ہے. یسألونک عن الروح، روح کی حقیقت پر سوال کرنا، اور یہ تینوں کے جواب مل جائیں اور وہ جواب دے دیں تو سچے جواب صحیح رہے تو مان لینا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نبی ہیں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف آپس میں جوڑا ہیں، تو آپ دیکھیں یہ 3 سوال 2 صورتوں میں آئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں روح کے متعلق کا سوال آیا ہے، یسألونک عن الروح، لیکن اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے 2 سوال سورۃ الکہف میں آئے ہیں. طے ہو جاتی ہے بات جب یہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ ایک وفد کی شکل میں اب یہ سمجھ رہے تھے کہ پورا پاور ہمارے پاس ہے. اب وہ طے کر چکے تھے کہ انہیں اندازہ تھا یا وہ اس یقین کی منزل میں تھے کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ جواب نہیں دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. علمی دلائل کے ساتھ آج معاملہ پورے کا پورا صاف اور شفاف ہو جائے گا. آئے سوال کیے تو اس 3 سوال کے جواب میں یہ سورۃ الکہف اور سورۃ البنی اسرائیل کی وہ آیات پروردگار عالم نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. اب دیکھیے آپ، اس کی فضیلت بڑی ہے، خاص طور پر اس دور میں آج کی 21 سنچری کے لیے سورۃ الکہف بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر سب سے بڑا جو فتنہ آئے گا اس کو آپ نے فتنے دجال کہا ہے، کہ بہت سے فتنے آئیں گے، وقت کے ساتھ گزرتے جائیں گے، لیکن سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ مسیح الدجال کا فتنہ ہوگا. اس سے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو حفظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فتنے دجال سے محفوظ و مامون کر دیتا ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سورۃ الکہف کے آخری 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے یا اس کو حفظ کر لیتا ہے تو وہ بھی فتنے دجال سے محفوظ رہتا ہے. دجال کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے 30 دجالون، 30 دجال ہوں گے امت محمدیہ میں، 30 دجال گزریں گے، لیکن سب سے بڑا جو دجال آنے والا ہے اس کو جب بھی آپ نے کہا ہے تو اس کو مسیح الدجال کہہ کر بیان کیا ہے. اب جو آنے والا ہے وہ کون ہے؟ مسیح الدجال. اب اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یا دوسری روایت کے مطابق آخری 10 آیات کی ہمیں تلاوت کرنی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک نور بھی عطا کرے گا، اور وہ اس نور کے ذریعے ادھر محشر میں اپنے راستے کو طے کرے گا. اور ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یوم الجمعہ یعنی جمعے کے دن پوری سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنے دجال سے بھی محفوظ رکھے گا، اس کو ایک نور بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا زندگی میں بھی. یہ جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت ہے. دیکھیے ہمارے پاس مسئلہ دراصل یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کے مقصد سے ہم ناواقف ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر نماز جمعہ کو ہم لے لیتے ہیں. نماز جمعہ کا ایک مقصد ہے، مقصد نماز جمعہ فوت ہو چکا ہے، ہم رسماً نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں. آج کے ہم اس مصروف ترین دور میں ویک میں ایک دن یوم الجمعہ جمعے کے دن 1 گھنٹہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے.
ہونا کیا چاہیے ترتیب، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یا میرا نظریہ ہے کہ ہم اذان اولیٰ سے پہلے مسجد میں آ جائیں، آنے کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، تاکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ فتنے مسیح الدجال سے حفاظت کی ڈھال، ہمارا کوچ، ہمارے لیے کیا کہیے ایک بندش ہے یہ سورۃ الکہف، ہم اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس کو سنیں، پھر اس کے بعد آپ نماز جمعہ پڑھیں، تو یہ مقصد نماز جمعہ پورا ہوگا۔ ورنہ آپ آخر میں نماز جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نقطہ نظر سے ہم نماز جمعہ ادا کر لیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے نماز جمعہ جس مقصد کے تحت قائم کیا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب ہم سرخرو یا کامیاب اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہونا چاہتے ہیں یا خود کے پاس ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ اب ہمارے پاس نماز جمعہ کا اہتمام بعض کے پاس نہیں کیا جاتا، وہ نماز جمعہ نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، نماز جمعہ آپ اپنے مرشد کی اتباع میں، ان کی پیروی میں نہیں پڑھتے ہیں، مجھے اس متنازع مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ جب آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو جمعے کا دن ہے، کوئی ایک نماز کے بعد ایک معمول بنا لیں کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ قرآن کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کریے۔ جب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کہاں کہاں کن کن مقامات پر حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر آج کے لیے میں چاہوں گا کہ 2 چیزوں کی ہم کوشش کریں۔ ایک تسبیح، ایک اللہ کی حمد، کیا ہے؟ کلمہ ہے ہمارا، ہمیں یاد دلایا گیا ہے، ہم اس کا ورد کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو اپنے وظائف میں شامل کریں۔ اس کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ کبھی خلوص دل کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھ کر دیکھیے، کتنا اندر سے آپ کو سکون ملے گا، کتنا اطمینان ہوگا۔ پھر دوسرا کیا کریے اہتمام، ہفتے میں 1 روز یوم الجمعہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی عادت ڈالیے، پڑھیے، جیسا بھی پڑھنا آتا ہے پڑھیے، کوشش تو کریے۔ بغیر کوشش کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک نظام بنائیے زندگی کا، ورنہ یہ زندگی کیسی ہے، کب ختم ہوگی، اس کی کیا حقیقت ہے، جب ہم سورۃ الکہف کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ سورۃ الکہف میں 4 واقعات کا ذکر ہے۔ میں مجموعی طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا 2 دوستوں کا واقعہ ہے، تیسرا موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، چوتھا ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کا واقعہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے ان 4 واقعات کو الگ سے آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو بات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں، چاہے وہ واقعہ معراج ہو جائے، یا وہ روح کی حقیقت ہو جائے، یا اصحاب کہف ہو جائے، یا ذوالقرنین و یاجوج ماجوج ہو جائے، موسیٰ اور خضر ہو جائیں، یہ واقعات انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو فوری ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ واقعہ معراج کا ہی ایسا عظیم معجزہ ہے کہ بہت سے اس کو نہ سمجھ کر مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ پر اسرار باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ بہت اپنے طور پر ہماری رہنمائی کرے گا۔ اور خاص طور پر اس دور میں مسیح الدجال کا وقت قریب ہے۔ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم کبھی بھی تاریخ کو دیکھیں
ہم تاریخ دیکھیں تو قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھیں، محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کی تاریخ مکمل بیان فرمائی ہے، اول وقت، درمیانی، وسط امت اور آخر امت، یہ 3 حصوں پر امت کو آپ نے تقسیم فرمایا۔ وسط امت کا دور ختم ہو گیا، یہ اختتامی دور میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ مسیح الدجال کا دور، زمانہ بہت قریب ہے اگر ہم احادیث کے پیش نظر دیکھیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں 2 نظریے ہیں، اس میں تھوڑا سا علماء اسلام میں اختلاف ہے کہ ایک شخصیت دجال کی ہوگی، ایک نظریہ دجال ہوگا، یعنی مشن آف دجال جس کو کہا جائے گا۔ تو کیا یہ 2 الگ ہیں یا یہ ایک ہی ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ ہم جب بات کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہ تمام سورۃ الکہف کا مطالعہ 2 ماہ میں مکمل کریں گے، یعنی ہمیں تقریباً 8 ہفتے ملیں گے۔ تو ان 8 ہفتوں میں میں چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ غور کریں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کس قدر قرآن سے ہم آہنگ ہیں اور عین قرآن ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔